اللہ تعالیٰ نے جن خوش نصیبوں پر فہم و فراست کے دروازے کھولے اور جن کی زبان پر علم و حکمت کے چشمے جاری کیے، ان خوش بختوں میں ایک نام عالم بے مثال، قاری با کمال، عابد با اخلاص، مشہور صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ کی کنیت ابو درداء ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زردی مائل خضاب استعمال فرمایا کرتے تھے۔ سر مبارک پر ٹوپی پہنتے اور اس پر امامہ شریف کا تاج سجاتے تھے، جبکہ شملہ مبارک دونوں کندھوں کے درمیان پشت پر رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تجارت کیا کرتے تھے، لیکن عبادت کے ذوق اور حساب کی شدت کے خوف سے تجارت ترک کر کے یاد الہی میں مصروف ہو گئے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم دین کی نورانی مجلس سجاتے ہوئے علم کے طلبگاروں کو شرعی مسائل بتاتے اور قرآن پاک صحیح تلفظ اور درست مخارج کے ساتھ پڑھنا سکھاتے تھے۔ چنانچہ روزانہ صبح آپ مسجد میں تشریف لاتے اور اس نورانی مجلس کو یوں سجاتے کہ ہر 10 افراد پر ایک حلقہ بناتے اور اس پر ایک نگران مقرر کر دیتے جو انہیں پڑھاتا رہتا۔ اس دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے رہتے، اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آتی تو وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیا کرتا، تشفی بھر جواب پاتا۔ کبھی ایسا ہوتا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت فرماتے اور نگران ارد گرد بیٹھ کر کلمات مبارکہ کو بغور سنتے رہتے، پھر اپنے حلقوں کی جانب لوٹ جاتے اور جو کچھ سیکھتے وہ دوسروں کو سکھانا شروع کر دیتے۔ جب یہ نورانی مجلس ختم ہوتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے کہ کسی کے ہاں کوئی دعوت وغیرہ تو نہیں ہے؟ اگر جواب ہاں میں آتا تو وہاں تشریف لے جاتے، ورنہ روزے کی نیت کر لیتے اور ارشاد فرماتے کہ میرا روزہ ہے۔ حالانکہ تمام حلقوں کا انتظام بخوبی سنبھالا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ شرکائے مجلس کو شمار کیا گیا تو وہ 1700 سے زائد تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانوروں پر حد سے زیادہ بوجھ ڈالنے کو ناپسند فرماتے تھے، چنانچہ جب کوئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اونٹ ادھار لے جانا چاہتا تو فرماتے اس پر زیادہ بوجھ نہ ڈالنا کیونکہ یہ اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو اونٹ کی جانب توجہ کی اور فرمایا کل بروز قیامت بارگاہ الہی میں مجھ سے پوچھ گچھ نہ کرنا، کیونکہ میں نے تیری طاقت سے زیادہ تجھ پر بوجھ نہیں ڈالا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ میری امت کے حکیم ابو درداء ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا کلام حکمت و دانائی سے بھرپور ہے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا ہے لوگوں، خوشحالی کے ایام میں اللہ عز و جل کو یاد کرو تاکہ وہ تنگی و مصیبت میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 32 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس جہان فانی سے کوچ فرمایا۔ آخری لمحات میں شدید گھبراہٹ طاری ہونے پر زوجہ محترمہ نے وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا میں تو محبوب رکھتا ہوں موت کو، لیکن میرا نفس اسے پسند نہیں کرتا۔ پھر زبان پر کلمہ طیبہ کا ورد جاری رکھا، یہاں تک کہ اپنی جان آفرین کی سپرد کر دی۔ آپ سے روایت کردہ 179 احادیث طیبہ آج بھی کتب احادیث کی روشن صفحات پر قیمتی موتیوں کی طرح جگمگا رہی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ پھر ایک نئی ویڈیو ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔